جی قاری صاحب، آپ نے نعت آپ کو کیسی لگی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت لگی ماشاءاللہ. آپ سب کو کیسی نعت لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اور دوسرا سوال کی طرف جانے سے پہلے ہمارے پاس کال آ رہی ہے، ہم وہ کال ریسیو کریں گے اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون حضرات ہیں یا جو بھی مومنہ ہے یا مومن ہے جو بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بلال بات کر رہا ہوں. کہاں سے بلال بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی. کل آپ کا پروگرام میں نے دیکھا ہے، رمضان مہربان. جی جی. اس سے پہلے بھی میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. جی شکریہ. نئی چیزیں آپ لاتی رہتی ہیں. تھینک یو. اور آپ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے اسلامی پروگرام شروع کیا رمضان مہربان کے نام سے. جی. تو میرا سوال ہے، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو کال کر رہا تھا. جی جی. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو آپ نے میری کال جو ہے اٹھائی. تو میرا سوال یہ ہے کر صاحب سے جی کہ کر صاحب کچھ لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کے دل صاف نہیں ہوتے. ان کے دل جو ہیں کینہ بغض جیسے حسد جیسے اعمال سے بھرے ہوتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کی بھی توبہ قبول ہے؟ یہ میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جی ضرور قاری صاحب آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. جی قاری صاحب آپ نے سوال تو سن ہی لی ہے. جی جی. تو اب آپ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ سوال تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. تو میں تو جواب ان کو یہی دوں گا، ایک انسان ہے کہ وہ اتنی زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، خیرات بھی نکالتا ہے، صدقہ بھی نکالتا ہے، فخر سے نکالتا ہے. بالکل فخر سے نکالتا ہے. اور اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ لیکن یا تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، تو یا تو وہ ایک نیکی کا جو اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہوا اس پہ عمل کرنا سیکھ لے. بالکل. کیونکہ رب نے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا انہ کان توابا رحیمہ، بے شک میں توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. اور دوسری جگہ پر فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک میں دلوں کو بھیتوں کو بھی جاننے والا ہوں. چاہے وہ دل سے معاف نہیں بھی کر رہا، اوپر سے بھی کر رہا ہے، لیکن نہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہی کہوں گا جب بھی کسی کو معاف کریں دل سے کریں اور توبہ کریں، سچی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے. قاری صاحب یہ ہمارا توبہ کا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ یہ چیزیں، میں نے اور بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے آپ پر نا کوئی ایک غرور سا ان کو اس چیز پہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو غرور ہے ان کے اندر، یہ کیا بہتر ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں یا آپ پرہیزگار ہیں یا آپ کا کوئی اس طرح، یہ سوال میرا بھی بنتا تھا. چلیں ہمارے کالر پہ یہ بات ہو گئی. جی 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 کہ وہ اپنے آپ جب غرور کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ غرور کو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بے شک ایسا ہی ہے. کوئی بھی شخص ہے، عورت ہے یا مرد، جب اپنا غرور کرتا ہے، اپنا تکبر میں لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. یہاں تک معاف کرنے والا جو ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والا ایسا ہے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بے شک ایسا ہی، کبھی اس نے گناہ کیے نہیں. اگر ایک شخص ہے ایک طرف سے وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، اور دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں. یا تو اگر نیکی کمانا چاہتا ہے نیکی کمائے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو راز کی گناہ کمائے، لیکن نہیں انہ کان توابا رحیم. جب بھی جس ٹائم دل چاہے وہ توبہ کرے، میرا مالک میرا غفور الرحیم توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جی بالکل. قاری صاحب یہاں میں بھی کچھ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا زکوٰۃ کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. کیوں قاری صاحب؟ اللہ پاک کے پاس عبادت کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں دن رات عبادت کرتے ہیں. نہ وہ کچھ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں. فرشتے
اگر انسان عبادت کرتا ہے یا کچھ ایسا عمل کرتا ہے وہ تو فقط اپنی ذات کے لیے کرتا، وہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اور ساتھ نیک عمل اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پیار کرے، محبت کرے، کسی کا دل دکھانے سے بچے، جتنا ہو سکتا کسی کا دل نہ دکھائے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے سامنے اپنی امیری شو نہ کرے، یا پھر اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے اپنا دسترخوان نہ سجا دے تاکہ اس کے دل میں کوئی بات آ جائے۔ تو ایسے بہت چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے انسانیت کے ایسے معجزے ہیں جو ہمارے سامنے بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو دعا ہی کرنی چاہیے۔ آج کل تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر نیک کام کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے نا، اس کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی میں پروگرام کر رہی ہوں، کچھ لوگوں نے کہا چل تو کیڑے پاسے ٹر پئی ہے، تو کیوں ایسے کر رہے، لیکن یہ میرے دل کا شوق تھا، میرا یہ، میں ضروری نہیں ہوں کہ میں میڈیا میں ہوں یا میں یہ کرتا، میرا یہ بھی میرا شوق ہے، یہ میرے اندر کا، یہ میرا انر تھا جو باہر آج آ گیا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی اہمیت، جسم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، وہ ضرور باہر لے کے آئیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں ہم چھپا کر کرتے ہیں، گناہ کی چیزیں ہمیشہ چھپ کے کی جاتی ہیں، وہ کبھی ہم سامنے نہیں آنے دیں گے۔ گناہ کر کے ہم مکر جاتے ہیں، فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور باقاعدہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اگر ہم نیک عمل کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں تو میرا خیال ہے نیک عمل کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق کرنا چاہیے۔ بے شک، بالکل ایسے آپ نے صحیح فرمایا، اور نیکی ایسی کی جائے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کل لوگ ایسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر کسی کو پریشان کرتے ہیں نا تو بعد میں ایک ہفتے کے بعد، 2 دن کے بعد جو ہے نا اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو میں نے یہ دیا تھا، آپ کو میں نے یہ دیا تھا، آپ کی حیثیت کیا ہے، لیکن ایسا بعد میں بالکل بہت سارے جملے ہم سنتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ ہی رضا آپ کو اجر اور اس کا ثواب دینے والا ہے۔ وہ بہت بڑی ذات ہے۔ جی تو آج کا ہمارے دونوں سوال کمپلیٹ ہوئے، اور جاتے جاتے